اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں۔ آج جو مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں حال ہو رہا ہے، یہ اللہ کے دوست کی نشانی ہے کہ اتنا مسلمان ذبح ہو رہا ہے، اتنا مسلمان کٹ رہا ہے، اتنے مسلمانوں پہ حالات آ رہے ہیں۔ اچھا یہ نیچے کی مخلوق چھوڑ دو، آسمانی مخلوق ناراض، مسلمانوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ابھی پاکستان میں 4-5 مہینے سے بارش نہیں ہوئی، پورا پاکستان ڈراؤٹ ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، یہ نیچے والے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان سے بارش میں برساتا ہوں، تم اگر میں بارش کو کڑوا کر دوں، کوئی طاقت ہے اس کو میٹھا کر کے دکھا دے؟ جو زمین میں تم دانا ڈالتے ہو اس کو تم اگاتے ہو، ہم اگاتے ہیں؟ جو ماں کے رحم میں منی کا قطرہ ڈالتے ہو اس کو بچہ ہم بناتے ہیں، تم بناتے ہیں؟ میرے پیارو، ہمارے دنیا کا کام بھی کوئی دنیا سے نہیں بنے گا۔ میں ابھی این ای ڈی یونیورسٹی گیا، ہماری ایک بڑی یونیورسٹی ہے کراچی میں، مجھے وہاں 2 لڑکے ملے۔ آپ کو میں بتاؤں طاقت عمل کی، ہم تو پتہ نہیں کس کس چکر میں لگے، عمل کی طاقت۔ تو مجھے اس نے کہا، لڑکے نے، سعید بھائی میری شادی کو 4 سال ہوئے، آپ نے مجھے ایک نسخہ بتایا اولاد کا بیان میں کہ اولاد اللہ نے قرآن میں بتائی کیسے ہوگی۔ میں نے اس کو وہاں نسخہ بتا کے چلا گیا، میرے پاس وہ آیا، ابھی ملا مجھے، کہتا سعید بھائی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ نے جو عمل بتایا۔ میں نے کیا عمل بتایا؟ میں نے سب سے پہلا عمل بتایا کہ تم گناہ کبیرہ چھوڑو سارے۔ یہ قرآن حرام جو کرتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن یضل بہ کثیرہ ہے و یہدی بہ کثیرہ ہے، قرآن کئیوں کو گمراہ کرتا ہے، کئیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ میں کہا سب سے پہلے کسی روحانی ڈاکٹر کی، کسی مفتی کے پاس جاؤ، اپنے ظاہر میں سے سارا حرام نکالو، اپنے گھر میں سے حرام نکالو۔ جو مسلمان حرام گناہ کبیرہ کرتا ہے قرآن سے اس کو شفا نہیں ملے گی، قرآن سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، وہ اور گمراہ ہوگا۔ اس نے کہا سعید بھائی میں نے مفتی پکڑا، اس نے میرا ظاہر ٹھیک کرایا، میری بیوی کو پورا پردہ کرایا، میرے گھر سے سارا حرام نکلوایا۔ کہا 4 سال میں اللہ نے 4 بچے مجھے دے دیے، صرف حرام چھوڑنے سے۔ قرآن میں اولاد حاصل کرنے کی دعا قرآن میں آیتیں ہیں۔ پھر ایک لڑکا مجھے ملا، کہتا ہے سعید بھائی آپ نے کہیں بتایا تھا میرے باپ کو برین ٹیومر ہو گیا۔ پاکستان کے جتنے، ابھی مجھے ملا 1-2 ہفتے پہلے، ہم اجتماع میں تھے وہاں، تو میرے باپ کو برین ٹیومر ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا پاکستان میں علاج نہیں ہے، امریکہ میں 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہے۔ میں تو تنخواہ میری 60-70 ہزار۔ تو میں نے آپ کا ایک کلپ سنا، اس میں آپ نے کہا کہ تمہاری روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اترتی ہے، تم کمزوروں کی مدد کرو اللہ تمہیں روزی اور دے گا، تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس میں بتایا کہ جو اپنے نیچے والوں کی ہزاروں کی بیماری دور کرے گا، اللہ اس کے لاکھوں کروڑوں کی بیماری دور کرے گا۔ کہا میرے باپ کو برین ٹیومر تھا، میں نے جتنے لوگ میرے جاننے والے تھے غریب، ان کی بیماریوں کو ہزاروں روپے میں دور کیا۔ کہا سعید بھائی آپ کو بتا نہیں سکتا، 3 مہینے بعد باپ کا چیک اپ کرایا، بغیر دوائی کے اللہ نے اس کے ٹیومر کو ٹھیک کر دیا تھا۔ عمل کی طاقت میرے پیاروں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جیل میں قید کر لیا مشرکین نے، تو ان کے والد صاحب آئے کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو قید کر لیا، کیا کروں؟ آپ نے کہا اپنے بیٹے سے کہو، اس کو پیغام بھیجو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے، اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں صبح شام تلاوت کرے کثرت سے۔ چند دن گزرے، وہ جیل بھی ٹوٹی، ساری لوہے کی بیڑیاں ٹوٹی، اور سارا مال غنیمت لوٹ کے آگے۔ اللہ کے نبی نے عمل بتایا۔ آج عمل سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ نماز فرمایا قرآن نے فحاشی بے حیائی سے روکتی ہے، آج ہماری نماز روک رہی ہے فحاشی بے حیائی سے۔ روزے سے تقوی آتا ہے کہ آج مسلمانوں کے رمضان سے تقوی آ رہا ہے، حج سے تقوی آتا ہے کہ آج مسلمان کا حج میں تقوی آ رہا ہے۔ جتنی لڑائیاں میں حج پہ دیکھتا ہوں دنیا میں کہ مسلمان نہیں لڑتے جتنا حج پہ لڑتے ہیں۔ کیوں؟ میرے پیاروں، میں نام نہیں لینا چاہتا، میرا ایک دوست ہے، کسی کو بھی نہیں بتایا، اس نے پہلا حج کیا تھا ادھار لے کے، کسی سے پہلا حج ادھار لے کے کیا تھا، اور اس کا حج اللہ نے قبول کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے جس کا حج قبول ہو جائے، موت تک اللہ کے علاوہ اللہ اس کا کسی کا محتاج نہیں کریں گے، اللہ اس کو غنی کریں گے۔ پہلا حج 17 سال پہلے قبول ہوا، آج وہ اپنی جیب سے 150 آدمیوں کا ہر سال حج کراتا ہے، ادھار پہ گیا تھا۔ حج کی طاقت، حاجی تو بنے، حج سے کوئی وعدہ نہیں، حاجی سے وعدہ ہے، نماز سے وعدہ نہیں، نمازی سے وعدہ ہے، متقی سے وعدہ ہے، مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہم غلط لائن پہ ہیں۔